تو اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اتنا معتبر نبی بنایا، اتنی فضیلت اور برکت والا نبی بنایا، اتنی اہمیت والا نبی بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اتنا اپنی بارگاہ میں قبول کیا کہ تمام امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض فرما دیا کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کی حیثیت ہے، وہ قربانی پیش کرتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 قربانیاں پیش کی حج میں، 63 اونٹ ذبح کیے نبی پاک علیہ السلام نے۔ امام حسن اور حسین نے 25 حج کیے۔ آج ہمارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، سارے معاملات بھی ہیں، ایک پلاٹ خرید لیا، دوسرے پلاٹ خریدنے کی طاقت ہے، لیکن وہ حج نہیں کرتا، حج کی توفیق نہیں ہے۔ ابھی پلاٹ بنوانا ہے، ابھی مکان بنانا ہے، ابھی بیٹے کی شادی کرنا ہے، یہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ شادی میں خرچ کرنا، یہ فضول خرچی اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت یہ ہے کہ اگر تم کو تمہارے مکان کے علاوہ تمہارے پاس زیادہ پراپرٹی ہے، جائیداد ہے اور لاکھوں کروڑوں کا معاملہ ہے، لیکن جب حج کا مہینہ آتا ہے تو انسان اپنا بینک بیلنس چیک کرنے لگتا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی کا حصہ لگانے لگتا ہے، اپنے بیٹے کی شادی کا معاملہ دیکھنے لگتا ہے کہ بیٹے میں اتنا خرچ ہوگا، بیٹی میں اتنا خرچ ہوگا، اتنا میرے اوپر قرض ہے، اتنا مال ہے، پراپرٹی ہے، میرے پاس کیش نہیں ہے، لہٰذا مفتی صاحب مسئلہ بتائیں۔ مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے انسان حاضر ہو جائے گا، لیکن جس اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، استطاعت دی ہے، دولت دی ہے، یہ دی ہوئی تو اسی کی ہے۔ یہ دی، تمہاری بیٹی کا انتقال ہو جائے گا، کیا کرو گے؟ اولاد مر جائے گی، تم مر جاؤ گے، کیا ہوگا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر کوئی انسان مالدار ہوتا، ثروت ہوتی، دولت ہوتی، مال ہوتا، اگر وہ حج نہیں کرتا تو امام اعظم ابو حنیفہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، نماز جنازہ میں شرکت بھی نہیں کرتے، اس کی میت کی پرسی میں بھی نہیں جاتے۔ کتنا بڑا معاملہ ہے! اللہ نے تمہیں یہ لباس دیا، زندگی دی، مال دیا، مکان کے علاوہ اگر جتنا تمہارا مکان ہے اس سے اگر ایکسٹرا بھی تمہارے پاس کمرے ہیں تو اس میں پکڑ ہے۔ مکان بھی زیادہ بڑا حیثیت کے باہر نہیں ہونا چاہیے، اتنا بڑا مکان ہے، پھر بھی صوفے پہ بیٹھے ہوئے بہت معمولی سی قربانی، اگر 150 لوگ اکٹھے بھی ہو گئے تو ارے بھائی اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، گوشت نہیں مل پائے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو تمہارا حصہ ہے، جو تمہارے رشتہ داروں کا حصہ ہے، جو غریبوں کا حصہ ہے، اس حصے میں ان کا خیال رکھا جائے۔ اگر تم نے کسی بڑے جانور میں حصہ لیا، مسئلہ ہے یہ، اگر کسی بڑے جانور میں حصہ لیا اور اس میں آپ 7 حصے دار ہیں اور آپ نے کوئی بڑا جانور لیا اور 1 2 3 4 آدمی تیار ہیں اور 3 آدمی تیار نہیں ہیں، آپ ان کے پاس گئے، پپو بھائی حصہ لے لو، فلاں صاحب حصہ لے لو، چاند بھائی حصہ لے لو، یا اسلم بھائی حصہ لے لو، ارے یار ہم تو بکرا لے آئے، اب ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، لہذا بہت اصرار کیا تو دوستی کے ناطے مروتاً اس نے حصہ لے لیا، اور اگر اس نے اپنی نیت اور ارادہ نہیں کیا تو کسی کی قربانی بڑے جانور میں نہیں ہوگی۔ لہذا اس کے پاس جا کر کے اس کی نیت لکھوائیں کہ تمہاری نیت کیا ہے، اپنے نام سے، اپنے باپ کے نام سے، اپنے دادا کے نام سے، اپنے کسی بزرگ کے نام سے، یا پیغمبر اسلام کے نام سے، یا غوث خواجہ کے نام سے، کسی کے نام سے کرا رہے تو نام تو لکھاؤ، نیت تو کرو، کہ اسلام میں سب سے پہلے تو نیت ہے۔ اگر ایک کی نیت خراب ہو گئی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہوگی نہیں۔ تو لہذا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کا جائزہ لے اور اس عمل کا مسئلہ بھی پوچھ لے، اس عمل کا مسئلہ بھی پوچھ لیں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، مفتی صاحب، عالم صاحب، جو مفتی ہو اسی سے پوچھیں، جو عالم ہو اسی سے پوچھیں، جو غیر عالم ہے اس سے نہ پوچھیں، جو غیر مفتی ہے اس سے نہ پوچھیں
کیوں؟ مسئلہ تو قرآن حدیث کا وہی بتائے گا نا، غیر تھوڑی بتا پائے گا۔ چلتی پھرتی بات اور یوٹیوب اور گوگل سے نہیں، بلکہ منہ در منہ آمنے سامنے بیٹھ کے مسئلہ پوچھے، تاکہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں، جو آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو سارا مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔